دور کسی جنگل میں ساتھ ساتھ دو چڑیوں کے خاندان تھے۔ مینو چڑیا اپنے خاندان کے ساتھ بہت خوش تھی۔ مینو چڑیا اور اس کا شوہر تمام کام مل کر کرتے، ایک دوسرے کی مدد کرتے، ایک دوسرے کا خیال کرتے اور خوشی سے رہتے۔ جبکہ دوسرے درخت پر پارو چڑیا رہتی تھی جو بہت بدتمیز تھی۔ ہر وقت اس کے شوہر سے اس کی لڑائی رہتی، وہ کوئی بھی کام نہ کرتی، بلکہ شام کو جب بھی اس کا شوہر گھر آتا وہ اس سے کبھی پیار سے بات نہ کرتی، ہر وقت لڑتی رہتی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم گھونسلے کی مرمت کے لیے گھاس لے آنا۔ میں صبح سے دانہ لینے گیا ہوا تھا اور تم سارا دن ادھر ہی موج مستی کرتی رہی، یہ نہ کر سکی کہ تھوڑا گھاس ہی لے آتی۔ ہاں، میں تو سارا دن فارغ ہی رہتی ہوں، کوئی بڑا کام نہیں کرتے جو تم دانہ لا کر دیتے ہو، سب کے شوہر ہی ایسا کرتے ہوں۔ تو کہہ رہا تھا میری مدد کروا دیا کرو، میں اکیلا تھک جاتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے بارش کے دن آنے والے ہیں، تمام پرندے اپنے گھونسلوں کو محفوظ کر رہے ہیں اور تمہیں بھی کچھ چاہیے کہ ان سے کچھ سیکھو، اپنے گھونسلوں کو محفوظ کرو۔ تمہیں پتہ ہے تم انڈے دینے والی ہو۔ پارو میں جا رہا ہوں جنگل کے دوسری طرف دانہ لینے کے لیے، شام کو لیٹ آؤں گا، ہو سکے تو گھونسلے کا خیال رکھنا اور مینو کے ساتھ سوکھا گھاس لے آنا۔ پھر پارو کا شوہر دانے کی تلاش میں چلا جاتا ہے۔ پارو، ہم جا رہے ہیں سوکھے تنکے لینے، کیا تم بھی جاؤ گی؟ تمہیں کس نے کہا مجھے ساتھ لے کر جانے کا؟ یقیناً میرے شوہر نے ہی کہا ہوگا، وہ تو ہے ہی پاگل، ہر وقت میرے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ یار شرم کرو، ہمارے شوہر ہمارے لیے سارا دن کام کرتے ہیں اور ہر خوشی سے رہتے ہیں، اور تم ایسے بات کر رہی ہو، تم جا سکتی ہو، فضول میں میرا دماغ نہ کھاؤ۔ اور مینو شرمندہ ہو کر گھاس لینے کے لیے چلی جاتی ہے اور پارو کی دوستی الو کے خاندان سے تھی۔ پارو الو کے پاس جاتی ہے۔ میری تو قسمت ہی خراب ہے الو بھائی، میرا شوہر ہر وقت مجھے کام کرنے کو کہتا ہے۔ دیکھو پارو، بات تو سچ ہے، تمہاری زندگی گزارنے کے طریقے ہم الوؤں سے الگ ہیں۔ ہم الو ایک رات کہیں تو ایک رات کہیں گزارتے ہیں، تمہارا گھر ہوتا ہے اور بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تم گھر اور شوہر کا خیال کیا کرو۔ تم بھی جانتی ہو ایک دو دن میں تم انڈے دینے والی ہو، ایسے کیسے چلے گا؟ تم بھی میرے شوہر کی آواز بول رہے ہو؟ تم بھی مجھے ہی سناؤ، اگر ایسے ہی باتیں سنائی تو میں نہیں آؤں گی۔ پارو بہت غصے میں وہاں سے اٹھ جاتی ہے۔ آ گئے ہو؟ کیا کیا باتیں کی میرے بارے میں سارے پریوار سے، مینو اور الو سے میرے خلاف؟ بے وقوف، تھوڑا سا سانس تو لینے دو، تھک گیا ہوں، میں صبح سے دانہ ڈھونڈنے گیا ہوا تھا اور اب لوٹا ہوں تھکا ہوا، کوئی شرم لحاظ ہے تمہیں؟ تم شرم کرو۔ میں کیوں شرم کروں؟ لگتا ہے آج پھر پارو کی جنگ اپنے شوہر سے ہو رہی ہے۔ ایسا کون سا دن نہیں ہوتا جب ان کی لڑائی نہ ہو، ہر وقت لڑتے رہتے ہیں۔ چلو ان کو سمجھاتے ہیں، کوشش کر کے دیکھ لو، تم چلی جاؤ۔ میں جہاں بھی جاتی ہوں ہر جگہ تم نے مجھے کام چور کہہ رکھا ہے، آج یہ فیصلہ ہو کر رہے گا، یا تو تم اس گھونسلے میں رہو گے یا تو میں۔ ایک دن بھی دانہ لا کر کھانا پڑا تو تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ کیوں لڑ رہے ہو؟ بچے آنے والے ہیں، بچے کیا سیکھیں گے؟ جاؤ، تمہیں کس نے بلایا؟ مجھے مت سکھاؤ، اپنے کام سے کام رکھو، ایک دن تم بہت پچھتاؤ گی، میری یہ بات یاد رکھنا۔ مینو اپنے گھر کہہ کر چلی جاتی ہے۔ اگلے ہی دن پارو 2 انڈے دیتی ہے، لیکن خوش ہونے کے بجائے وہ بہت غصے میں اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے۔ آ گئے ہو؟ اب یہ نہ سمجھنا کہ میں سارا دن انڈوں پر بیٹھوں گی۔ کیا تم نے انڈے دیے ہیں؟ یہ بات بھی غصے میں بتا رہی ہو، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ تمہیں ہوگی خوشی، مجھے نہیں ہے، میرا کام تو اور بڑھ گیا ہے، پہلے ہی گھونسلہ بہت چھوٹا سا ہے، ہم دونوں بہت مشکل سے پورے آتے ہیں۔ تم بہت بدقسمت ہو جو اپنے بچوں کے بارے میں ایسا کہہ رہی ہو۔ تم بس اپنے بچوں کا خیال رکھو، باہر کے کام میں خود دیکھ لوں گا۔ میں کون سا کر رہی ہوں، تم کو ہی کرنے ہیں کام، تم ہی انڈوں پر بیٹھنا۔ تم بس مت لڑو، یہ دانہ کھاؤ اور خوشی کے موقع کو لڑائی میں نہ بدلو۔
ایسے ہی دن رات گزرتے گئے۔ پھر ایک دن پاروں کے انڈے سے چھوٹے چھوٹے بچے نکل آئے۔ یہ تو بالکل میرے جیسے ہیں، کتنے پیارے ہیں۔ اپنے بچوں کو دیکھ کر پاروں کی سوئی ہوئی ممتا جاگ اٹھتی ہے۔ وہ اپنے آپ پر بہت شرمندہ ہوتی ہے کہ کیوں اپنے شوہر سے ان بچوں کے بارے میں الٹا سیدھا بولتی رہی۔ آج بچوں کے پاپا آئیں گے تو میں ان سے معافی مانگوں گی۔ میں نے بہت برا بھلا کہا، وہ بہت تنگ کیا۔ وہ نہ ہو تو کون لا کر دے دانا اور کون ہمارا خیال رکھے۔ وہ ابھی خود سے یہ باتیں کر رہی تھی کہ کبوتر آیا۔ پارو، تمہارے لیے بہت بری خبر ہے۔ کیا ہوا کبوتر؟ پریشان کیوں ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہم سب دانا لے کر آ رہے تھے، تمہارا شوہر ایک سوکھے پیڑ سے ٹکرا کر مر گیا۔ یہ بات پارو کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے۔ مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا۔ تم اپنے بچوں کو ایک نظر بھی نہ دیکھ سکے، کیسے دن رات ایک کیا اپنے گھر کی خاطر، اپنے خاندان کے لیے تم نے اتنی محنت کی، میں نے کبھی بھی تمہاری عزت نہ کی۔ میں اکیلی تمہارے بغیر کیسے ان بچوں کو سنبھالوں گی؟ اب پارو کو اپنی کی ہوئی باتوں پر بہت شرمندگی ہو رہی تھی، مگر اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اگلے دن پارو بہت پریشان تھی کہ بچے ابھی ایک دن کے تھے، وہ انہیں اکیلا چھوڑ کر کھانے کی تلاش میں نہیں جا سکتی تھی۔ اگر باہر جاتی تو کوئی بچوں کو اٹھا کر لے جاتا۔ آخر کار پارو نے کوے کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ کوے کے پاس جا کر کچھ دانہ دنکا مانگنے کی کوشش کی۔ کوے بھیا، کوے بھیا۔ کوا، کیا ہوا پارو؟ پریشان کیوں ہو؟ باقی بعد میں بات کرنا، آج بول، بڑی تمیز سے رہی ہو، ایسا کیا ہو گیا؟ پارو شرمندہ ہوتے ہوئے اپنی بات جاری رکھتی ہے۔ کوے بھیا، میرا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، میں صحیح کہہ رہی ہوں، دانہ لینے گئے تھے، راستے میں سوکھے پیڑ سے حادثہ ہو گیا، میرے بچوں کی شکل بھی نہ دیکھ سکے۔ میرے بچے بھوکے ہیں، کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، کچھ دے دو کھانے کو۔ بات تو سچ ہے، تمہارا حق ہے، تم پڑوسن ہو، ہم ہی تمہارے کام نہ آئیں تو اور کون آئے گا؟ میں تمہاری مدد کرتا ہوں اور تم پریشان مت ہو، اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤ، جاؤ اور یہ 2 دانے مجھ سے لے جاؤ، ابھی میرے پاس صرف اتنے ہی ہیں۔ اور پارو شرمندگی سے دانے لے کر بچوں کے پاس آتی ہے۔ آج پارو بہت پریشان تھی، اسے کسی کا انتظار بھی نہیں تھا، کسی نے بھی اس کے لیے دانہ لے کر نہیں آنا تھا، کسی نے اس کا حال نہیں پوچھنا تھا۔ میں بہت دکھی ہوں پارو۔ مینو کو دیکھ کر پارو زور زور سے رونے لگی۔ مینو، میں بہت غلطی پر تھی، میں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، ہر وقت اس کی بے عزتی کی، میں بہت بری تھی، ہر وقت آرام کرتی اور اسے برا بھلا کہتی، میں نے کبھی اس کی قدر ہی نہیں کی، اپنے بچوں کی شکل بھی نہیں دیکھ سکا اور بیچارہ مر گیا۔ میں بہت پریشان ہوں، میں کیسے ان بچوں کا اکیلے خیال رکھوں؟ مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے۔ پارو، اب وقت نکل گیا ہے، بس اب ہمت کرو اور بچوں کا خیال رکھو۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سیکھ ملتی ہے، اپنے خاندان کی قدر کرو، کیونکہ زندگی کی خوشیاں تب تک ہیں جب تک تمہارا خاندان ہے، کھونے کے بعد کچھ بھی واپس نہیں ملتا۔